سر بینگ میڈیا پرسن ہمارے نالج میں یہ بات آئی ہے کہ پہلے یہاں پہ سی ایم ایچ ہوا کرتا تھا، بہت اچھا علاج ہوا کرتا تھا لوکل لوگوں کے. ابھی اس طریقے سے علاج یا اس طریقے سے چیک اپ نہیں ہو رہا ہے. ان سے بات چیت کے دوران یا ہمارے سورس سے ہمیں یہ پتہ چلا سر. دیکھیں سی ایم ایچ تو یہاں پہ کبھی بھی نہیں تھا. سی ایم ایچ ہمارے پاس پورے جی پی میں 2 ہی ہیں، ایک گلگت میں اور ایک اسکردو میں. یہاں پہ جو طریقہ کار ہم کر رہے ہیں، جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہماری جہاں پہ فوج ڈپلائیڈ ہے، جہاں ہماری خاص طور پہ ہمارے پاس ڈاکٹر ہوتا ہے، جہاں ہمارا بٹالین ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. تو ایک تو ہمارا جو بٹالین ہیڈ کوارٹر میں جو ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ آس پاس جتنے بھی گاؤں ہیں، ان کے جتنے بھی مریض ہیں، بیمار لوگ ہیں، وہاں پہ ان کا علاج کرا سکیں، ان کو دوائیاں دے سکیں. دوسرا ہمارے پاس میڈیکل بٹالین ہوتی ہے، جو کہ ہمارے بریگیڈ لیول کے اوپر ہر بریگیڈ میں ایک میڈیکل بٹالین ہوتی ہے. یہاں پہ اس علاقے میں گوما میں ہمارے پاس میڈیکل بٹالین، ادھر ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. تو وہ تمام بیماریاں یا جن کی تشخیص کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ پھر ہم ان کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تھوڑا وہاں جانا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ہر علاقے میں ٹیمیں نہیں بھیجی جاتی. میڈیکل کیمپ ہم لگاتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے وہ سال میں ان کا ایک اسکیجول ہوتا ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن جو روٹین میں جس نے بیماری، کسی کو سیریس بیماری ہے، تو اس کو ہم لے کے جاتے ہیں اور وہاں ان کا علاج میڈیکل بٹالین کے اندر ہوتا ہے. اس کے علاوہ سردیوں میں ابھی ہم نے منیمر، گستور، کامری سے لے کے اور آگے تک پورا دوسری طرف ہمارا یہ جو بالتورو والی سائیڈ ہے ساری، جہاں پہ بھی اگر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ہم نے ہیلی پہ بھی ایویکویشن سال بھی کی ہیں اور ہر سال کرتے ہیں. لیکن وہ ظاہری بات ہے ڈاکٹر دیکھنے کے بعد ڈاکٹر جو ہے نا جو بھی مرض ہے اس کی تشخیص کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہاں سے ہم ان کو ہیلی پہ لے جا کے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے یا سی ایم ایچ ہے وہاں لے کے جاتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے، اس کے اندر رہ کے ہم جس حد تک ممکن ہے وہ ہم ضرور علاج کرتے ہیں. ابھی ایک اور سٹیپ پہ ہم اس سال انشاءاللہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ٹیلی میڈیسن یہ ہے کہ جن علاقوں میں ٹیلی فون کے سگنل آ رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، وہاں پہ ہم وہاں مقامی لوگوں کے پاس ہم گورنمنٹ بھی اس میں ہمارے ساتھ مدد کر رہی ہے. وہاں پہ ہم انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگوں کو ویڈیو کال کر کے، تاکہ لوگوں کو سفر نہ کرنا پڑے، وہ ویڈیو کال کر کے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کر کے اپنا بیماری پرابلم بتائے گا، اور ڈاکٹر وہاں پہ اس کو چیک کر کے اس کی جو تشخیص جو بھی ممکن ہو سکے گی اس کی کر کے، اور جو دوائیاں ہیں ہم اس کی ڈمپنگ کریں گے ہر گاؤں کے اندر، تاکہ جو دوائیاں موجود ہوں. پھر ہم میڈیکل بٹالینز ہر گاؤں کے اندر 2 سے 4 لوگوں کو، 2 خواتین اور کم از کم 2 مرد حضرات کو ٹریننگ دیں گے نرسنگ کی، تاکہ وہ بلڈ پریشر، کوئی ٹیکہ لگانا ہے اس طرح کی، اور دوائی کون سی دینی ہے، وہ ان کی ٹریننگ ہو. تو یہ پورا ایک سسٹم اس سال انشاءاللہ ہماری کوشش ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو سفر کر کے ہر چھوٹی چھوٹی بیماری کے لیے آنا نہیں پڑے گا، تو وہیں پہ ان کو رہ کے جو ہے نا ان کو دوائیاں مل جائیں گی اور ان کی تشخیص ہو جائے گی. تو یہ کوشش ہے ساری اسی صورت میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کا جو ہے نا ویلفیئر کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، اور اس جو ہے نا چیز کو ہم جو ہے نا بہتر سے بہتر طور پر انجام دے سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ پرسنل حیثیت میں کانٹیکٹ کرے گا یا آپ کے تھرو کیا جائے گا سر؟ کس کو؟ یہ جو ٹیلی میڈیسن والا جو سسٹم ہے. ٹیلی میڈیسن کا یہ سسٹم ہوگا کہ ہم ہر گاؤں کے اندر کسی فرد کو ڈیزگنیٹ کریں گے جو کہ کانٹیکٹ پرسن ہوگا. اس کے پاس ہماری میڈیکل بٹالین کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا نمبر ہوگا، اور جب کسی بندے کو کوئی بیماری ہوگی اور اس بندے سے رابطہ کرے گا کہ وہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہ رہا ہے، تو پہلے موبائل پہ کال کر کے، ٹیلی فون پہ کال کر کے رابطہ کر کے ڈاکٹر کے ساتھ ٹائی اپ کر کے، پھر ڈاکٹر بھی آ جائے گا ویڈیو کال کے اوپر، وہ مریض بھی آ جائے گا، اور اس طرح اس کو دیکھنے کا ایک سسٹم جو ہے نا وہ سسٹم وہاں پہ ان پلیس کیا جائے گا. تو اس طریقے سے اس کو ہم چلائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے ظاہری بات ہے وہاں پہ پھر مجبوری ہے، وہاں پہ آپ کو مریض کو لے کر آنا پڑے گا، جو قریب ترین جو ڈاکٹر موجود ہے، چاہے وہ بٹالین میں ہے یا میڈیکل بٹالین کے اندر. ٹھیک ہے جی. چلیں، تھینک یو سو مچ.